بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نام نہاد ملا مولانا طارق جمیل اس ٹائم وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں مولانا طارق جمیل اور وینا ملک میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا ہوں۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، ان کی ایک ہی سوچ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ وینا ملک جب انڈیا میں تھی، انڈیا میں اس کی کچھ ویڈیوز، کچھ بیانات، کچھ اس کی جو انڈیا میں ایکٹیویٹی تھی، وہ اس کی وجہ سے وہ کافی تنقید کا نشانہ بنی تھی پاکستان میں۔ تو جب اس کے اوپر سوال کیا گیا تھا کہ آپ کو جب سب لوگ تنقید کر رہے ہیں تو آپ کو بدنامی سے ڈر نہیں لگتا ہے، تو وہ کہتی تھی کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ تو ویسے بھی وینا ملک طارق جمیل کی منہ بولی بیٹی بھی ہے، تو طارق جمیل بھی وینا ملک کے نقش قدم پہ وینا ملک کو تو سیدھے رستے میں نہیں لگا سکا، لیکن خود وینا ملک کے رستے پہ چل پڑا کہ بدنام ہوگا تو کیا نام نہیں ہوگا۔ تو اس طارق جمیل کا ایک 30 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے جو اس کے اوپر زیادہ تر تنقید ہو رہی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن جو طارق جمیل کے مخالف ہیں وہ اس کے اوپر شدید قسم کی تنقید کر رہے ہیں۔ وہ 30 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ کیا ہے ناظرین، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ سنو کہ طارق جمیل نے کیا کہا ہے۔ پھر اس کے بعد طارق جمیل صاحب اور اس کے جو فالوور ہیں ان کے سامنے چند سوال رکھیں گے، ہو سکتا ہے ان سے کوئی جواب مل جائے، امید تو ویسے ہے نہیں، لیکن ان کے سامنے ہم سوال رکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھو کہ طارق جمیل نے کیا کہا ہے۔ جو لیکن پاکستانی ہوں، ضروری ہے جی، میں پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں۔ کس طرح انسانوں کو خریدا گیا جی اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی، کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم بختوں، میں نے تو اولاد ذبح کروا دی۔ میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا۔ اگر آپ فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک بھی کر دینا اور فالو بھی کر دینا۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ طارق جمیل صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے دھوکے سے یہ حکومت بنائی گئی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ یہ طارق جمیل کے جو الفاظ تھے وہ اس ٹائم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ بات طارق جمیل صاحب نے کیوں کی ہے؟ ان کے سامنے کچھ سوال رکھیں گے اور ان کے جو سپورٹر ہیں ہو سکتا ہے ان کی عقل میں کوئی بات بیٹھ جائے۔ ناظرین، یہ بات کر رہا تھا جو منحرف اراکین تھے، عمران خان کا جو بیانیہ تھا کہ ان لوگوں نے کروڑوں روپیہ لے کے اپنا ضمیر بیچا ہے، اس کے اوپر یہ طارق جمیل کمنٹس پاس کر رہے تھے، اس کے متعلق یہ بات کر رہے تھے۔ تو ناظرین، ان لوگوں نے پیسہ لیا یا نہیں لیا یہ تو ہم اس میں نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے سامنے جو دو موقف ہیں، جو پاکستان کی پوری قوم کے سامنے جب جو باتیں ہیں، ایک طرف عمران خان کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے پیسہ لے کے ضمیر بیچا ہے، کروڑوں روپے ان لوگوں نے لیا ہے۔ دوسری طرف جو منحرف اراکین تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ نہیں لیا ہے، ہمارے پاس قانونی حق ہے، ہم کو قانون اجازت دیتا ہے، ہم نے ووٹ پی ڈی ایم کو دینا ہے یا دیا ہے۔ یہ ان کا موقف تھا۔ اب ناظرین، ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ایک طرف تو عمران خان نے صرف بولا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے پیسہ لیا اور ضمیر بیچا، نہ کوئی ثبوت دیا، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ کوئی بینک ٹرانزیکشن ہے، نہ کوئی کسی نے اقرار کیا ہے، نہ کسی پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ ہم نے پیسے دیے ہیں، نہ کسی جو جتنے منحرف اراکین تھے کسی نے بھی کہیں بھی یہ انکشاف نہیں کیا کہ ہاں ہم نے اتنا پیسہ لیا ہے۔ صرف عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ لوگوں نے ضمیر بیچا ہے اور ان لوگوں نے کروڑوں روپے لیا ہے۔ اسی کو دلیل بنا کر طارق جمیل کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا جواب دینا ہے۔ دوسری طرف جن لوگوں نے منحرف اراکین تھے ان کا کیا موقف تھا؟ ان کی درجنوں ویڈیو پڑی ہیں کہ کوئی بچوں کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، وہ حلفیہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے پیسہ نہیں لیا ہے، یہ ہمارے اوپر ایسے الزام تراشی کر رہے ہیں، ہمارے پاس قانونی حق ہے، ہم نے عمران خان سے ناراض تھے، عمران خان سے ہم سے وہ ملتا نہیں تھا، ہمارے حلقے میں ہم سے لوگ پوچھتے تھے، یعنی کہ وہ اپنا موقف ہے۔ تو اب طارق جمیل نے کیا کیا ہے کہ نہ اس نے ان کے بچوں کی سونگ کے اوپر یقین کیا، نہ ان کے اللہ کی قسم اٹھانے سے یقین کیا، نہ ان کے یعنی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا رہے تھے وہ اس کے اوپر یقین کیا۔ یقین طارق جمیل نے کیا تو عمران خان کی زبان پہ کیا کہ عمران خان کہہ رہا ہے تو بس ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ ہے طارق جمیل۔ دوسرا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے۔ بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ اس ٹائم طارق جمیل صاحب کہاں تھے
کیا سوئے ہوئے تھے؟ کیا کسی انڈیا یوٹیوبر لڑکی سے وہ چیٹ میں مصروف تھے کہ جب عمران خان یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو حج اور عمرے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ میرے دھرنے میں آؤ، تو طارق جمیل صاحب نے یہ نہیں کہا ہے کہ عمران آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ جب عمران خان نے یہ کہا تھا صحابہ اکرام کے بارے میں نعوذ باللہ کہ یہ یعنی کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے حوالے سے کہ یہ ڈرپوک تھے اور یعنی کہ مال غنیمت کو لوٹ مار اس نے کہا تھا نعوذ باللہ، تو اس ٹائم طارق جمیل سوئے ہوئے تھے؟ یہ کیوں نہیں کہا ہے کہ عمران خان آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ جب عمران خان کہتا ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کے لوگوں کے گھر گھر میں جا کے تبلیغ کی، اس طرح آپ لوگ میرا پیغام لے کے جا کے گھر گھر لوگوں میں تبلیغ کرو، تو کیا طارق جمیل کو اس ٹائم یہ شرم نہیں آئی کہ کہے کہ عمران خان آپ کو اور اللہ کے رسول سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ جب عمران خان فرانسیسی سفیر کے مسئلے پہ علماء کرام کے اوپر گولی چلا رہے تھے، تشدد کر رہے تھے اور ٹی وی میں بیٹھ کے اعلان کہہ رہے تھے کہ ہم فرانس کے سفیر کو نہیں نکال سکتے کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے، تو اس ٹائم طارق جمیل یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ عمران آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے؟ کیا آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا جواب دینا ہے؟ طارق جمیل نے بیان نہیں دیا۔ ایون جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا، بہت دلچسپ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو پاکستان کے ہر مقطع فکر کے علماء، چاہے وہ شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کسی بھی مقطع فکر سے ان کا تعلق ہے، تو ہر علماء اکرام نے آسیہ ملونہ کی رہائی کا جو فیصلہ تھا اس کو کنڈم کیا، اس کی مذمت کی، اور ہر نے بیان دیا کہ یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہر علماء اکرام نے اپنے اپنے انداز میں، کسی نے روڈوں میں آ کے احتجاج کیا، کسی نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے احتجاج کیا، کسی نے محفل میں بیٹھ کے احتجاج کیا، کسی نے یہ کہا ہے کہ اس میں عمران کی غلطی نہیں ہے، عدالت کی غلطی ہے، کسی نے کہا ہے کہ عدالت کی غلطی ہے تو عدالت کو روز قیامت جواب دینا پڑے گا ججوں کو، لیکن ہم کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کسی عالم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آسیہ ملونہ یعنی کہ بے گناہ ہے۔ واحد پاکستان کا یہ اداکار ملا تھا، اس نے کہا تھا کہ آسیہ نے گستاخی نہیں کی، اور دلیل کیا پیش کی تھی کہ اگر آسیہ نے گستاخی کی ہوتی تو سب سے پہلے روڈوں میں آتا۔ یعنی کہ سب سے بڑی دلیل حق کی کیا ہے کہ اگر طارق جمیل خاموش ہے تو اس کا مقصد ہے سب ٹھیک چل رہا ہے، اگر طارق جمیل احتجاج کرے گا تب عوام کہے گی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ بدبخت انسان یہ ہے، اس کا سٹیٹمنٹ میں یہ موجود ہے۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے صرف عمران خان کے باتوں کے اوپر آ کے کہ یہ جو ہیں ان لوگوں نے پیسہ لیا اور یہ روز قیامت اور اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو ناظرین، یہ جو طارق جمیل ہے یہ صرف اداکار ہے، اداکاری کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بہترین قسم کا اداکار ہے۔ اس لیے پاکستان میں واحد عالم سیاست کو جو اس کو تمغہ امتیاز دیا گیا تھا وہ بھی اداکاروں سے مل کر، سب اداکاروں کو دے رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک مولوی اداکار ہے اس کو بھی یہ تمغہ دے دو۔ تو یہ وینا ملک کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، یہ کہتا ہے میں کسی طریقے سے میڈیا میں ان ہوں، میں میرے اوپر بحث ہو، اچھے الفاظ میں ہو یا برے الفاظ میں ہو، اس کے سامنے کوئی میٹر نہیں کرتے۔ تو ایسے جو علماء ہوتے ہیں یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے زیادہ ذلت کا باعث بنتے ہیں۔ ان کو کوئی آدمی رول ماڈل نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے یا امت مسلمہ کے کوئی عالم ہے، یا اس سے ہم کو کچھ بھلائی کی یا اصلاح کی امید ہم اس سے رکھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ